العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام حاضرین محترم، آج ہماری تقریر کا عنوان ہے مدینہ سر چشمہ جود و کرم. اللہ تعالی کل کائنات میں جتنی بھی خیرات بانٹتا ہے اور دنیا میں چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، فرش سے لے کر عرش تک، چہار دانگ عالم میں جو کچھ بھی بانٹتا ہے وہ مدینہ منورہ میں مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں سے بانٹتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کل کائنات عطا کر دی. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں. کل کائنات اللہ نے اٹھا کر دامن مصطفیٰ میں رکھ دی. مالک بنا دیا، مختار بنا دیا. حبیب جس کو دو، جیسے دو، جتنا دو، سبحان اللہ، آپ کا اختیار ہے. بے شک. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت باتیں یہ ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے حضور کے صدقے میں ملتا ہے. بے شک. فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم فرماتا ہوں. سبحان اللہ، بے شک. نہ وہاں کوئی قید ہے، نہ یہاں کوئی قید ہے، نہ وہاں کوئی حد ہے، نہ یہاں کوئی حد ہے. نہ وہاں فرمایا کہ کیا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، کوئی قید نہیں لگائی. فرمایا سب کچھ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، بے شک، بے شک. وَأَنَا قَاسِمٌ، میں تقسیم کرتا ہوں. جب وہ دیتا سب کچھ ہے تو پھر حضور کیسے فرما سکتے تھے کہ میں یہ دیتا ہوں اور یہ نہیں دیتا ہوں. فرمایا جب وہ دیتا سب کچھ ہے تو میں تقسیم بھی سب کچھ کرتا ہوں. سبحان. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں تو حضور کے ہاں ہے ہی نہیں، نہیں تو حضور کے ہاں ہے ہی نہیں. کسی نے پوچھا حضور کے پاس کیا نہیں ہے، بتایا کہ حضور کے پاس نہیں ہے. حضور کے پاس کیا نہیں ہے؟ حضور کے پاس نہیں ہے. اللہ نے حکم دے دیا، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے.
کوئی پھر یوتی کا میں کوئی پھر اللہ نے حد نہیں لگائی کہ کیا دوں گا. بھئی جب دینا ہی سب کچھ ہے، دینا ہی سب کچھ ہے. اگر مجھ سے اللہ پوچھے کہ تو کیا لے گا، میں اللہ سے کہوں گا کل کائنات مجھے دے دے. کہہ دوں گا کل کائنات دے دے، اور وہ دے سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے. تو اس نے اپنے حبیب کا نام کہہ دیا، حبیب اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے. اگر ایک کائنات کافی نہیں تو لاکھوں کائناتیں موجود ہیں. بناتے جائیں گے، وارتے جائیں گے، بناتے جائیں گے، دیتے جائیں گے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ہمارے پاس نہیں ہے نا کروڑوں جہاں، وہ تو بناتا جائے اور دیتا جائے. خالق ہے، مالک ہے. سب کچھ دے کر اسی صورت میں اللہ نے حکم دے دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب تیرے در سے کوئی سائل جھڑکی کھا کے نہ جائے. محبوب تیرے در سے کوئی جھڑکی کھا کے نہ جائے. جھڑکنا نہیں ہے، دینا ہے. جھڑکنا نہیں ہے، دینا ہے. اب سب کچھ حضور سے مل جاتا ہے. جو لینا چاہو لے لو، جو مانگنا چاہو مانگ لو. پھر ہر مانگنے والا حضور اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. مانگنے والا اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے. ہر مانگنے والے کا اپنا ظرف ہے. کوئی چھوٹی موٹی چیزیں مانگ کے آ جاتا ہے، کوئی بڑی بڑی چیزیں لے کے آتا ہے. مانگو تو مانگنے والے بنو، دامن پھیلانے والے بنو. دینے والے کے یہاں کوئی کمی نہیں. میں بڑا پریشان تھا کہ یار حاضری دے رہے ہیں، یہ چہرہ تو نہیں ہے حضور کو دکھانے کا. وہ حضور کے در پہ حاضری دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو یہ چہرہ تو نہیں ہے حضور کو دکھانے کا. وہ یار میرے لیے دعا کرو مقبول حاضری مل جائے، یار میرے لیے دعا کرو مقبول حاضری مل جائے. وہ بندے نے بات کی اور دل خوش کر دیا. اس نے کہا مجرم بلائے، اعلی حضرت کا شعر سنایا، مجرم بلائے آتے ہیں تو مجرم نا، مجرم بلائے آتے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. ہم جاؤ کا والے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے جاؤ کا. اگر گناہ کر بیٹھو تو محبوب کے در پہ آؤ. جاؤ کا اس کا معنی ہے یہ تیرے در پہ آئیں. مجرم بلائے آتے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. کوئی بلا کے کب خالی لوٹاتا ہے. دل خوش ہو، بلائے اور پھر رد کر دے. پھر بلایا کیوں تھا بھائی، پھر بلایا کیوں تھا؟ تو یہ وہ در ہے کہ جب بلاوا آ گیا تو پھر اسی لیے اعلیٰ حضرت کہ مدینے پاک کی حاضری مقبول ہی مقبول ہے. حاضری مدینہ اور مردود ہو جائے، رد ہو جائے، یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے. مجرم بلائے آتے ہیں، جاؤں کا ہے گواہ. مجرموں کو بلایا گیا، مجرموں آؤ. اچھا بھیجا بھی مدینے میں، بھیجا بھی مجرموں کو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا. اگر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، مجرم بن جاؤ. میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا مجرم بن گئے تو مجرموں مدینے آؤ. مجرم ہو اٹھو مدینے چلو. کیا پھر رد ہو. یہ تو کوئی عام بندہ نہیں کرتا کہ گھر بلا کے خالی بھیج دے. پھر رحمت للعالمین جس کا کام ہی رحمت بانٹنا ہے، وہاں سے کون خالی لوٹے گا. تو فرمایا کہ مدینے کی حاضری بولیں مقبول ہی مقبول ہے. اور دوسرا بھی ایک بڑا دوسری بھی بڑی حوصلہ افزا بات ہے. حدیث ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی. ہمارے ایک بہت بڑے عالم مدینہ منورہ حاضر ہوئے. تو کچھ ہوتے ہیں نا بندے، تو وہ ان
سے کہنے لگے کہ یہاں مدینے کیا لینے آتے ہو؟ ان کا بھی ہم تو مدینے سب کچھ لینے آتے ہیں. کہ کیا ملتا ہے؟ سب کچھ ملتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ اگلا سوال ہو گیا. کیا حدیث نہیں پڑھتے؟ کون سے؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. فرمایا جس نے، اور دوسری حدیث ہے من زار تربتی، فرمایا جس شخص نے میری بارگاہ میں حاضری دی واجبت لہو شفاعتی. مستحب بھی نہیں فرمایا، فرمایا واجب ہو گیا، بخشواؤں گا. سبحان اللہ آمین سبحان اللہ. فرمایا میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، بخشواؤں گا. تو جاؤ مدینے یار، بخشش کا ٹکٹ مل رہا ہے، بیٹھے ہو یہاں پر. پیسے لگتے ہیں. کیوں بیٹھے ہو؟ پیسے بہت ہیں. آپ مدینے کی ٹکٹ بتا دو کیسے ملتی ہے. مدینے کی ٹکٹ یہ پیسوں والی نہیں ہے. مدینے کی ٹکٹ دل کے اندر موجود ہے. آپ مدینے والے کی دل میں کھچاؤ پیدا کرو اور سوچو کہ مجھے مدینے والا بلائے گا، بس مدینے جانا ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو مدینے کا ٹکٹ ہے. دل میں جذبہ پیدا کر لو مدینے جانا ہے، حضور بلا لیں، بس یہی ٹکٹ ہے. آگے بندوبست وہ خود کریں گے. اگلے کام حضور کے ہیں. من زار قبری، فرمایا میں اوپر واجب ہو گیا ہے، بخشواؤں گا. آؤ تو صحیح میرے پاس. کیا بات ہے میرے سونے مدینے کی. یارو پوری دنیا کے اندر کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے. بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو. پوری دنیا کے اندر کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس طرح حاضریاں ہو رہی ہوں لاکھوں کی تعداد میں جیسے مدینے میں ہو رہی. سبحان اللہ بے شک. نہیں ہے. ہندوؤں کے پاس کوئی ایسا مرکز نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس کوئی ایسا مرکز نہیں ہے. میں نے جائزہ لیا، کہیں ہوتے ہیں میلے ٹھیلے سال میں 2 دن 3 دن ہو کے آ جاتے ہیں، اور مدینے میں لاکھوں روز حاضر ہوتے ہیں. مدینے میں یہ واحد جگہ ہے، اور یہ شان اسی روئے زمین پر دھرتی پر اور انبیاء کرام کے مزارات بھی ہیں، لیکن رونقیں مدینے میں لگی ہوئی ہیں. وہاں پہ حاضریاں ہوتی ہیں اور انبیاء کرام کے مزارات پہ بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھو یہ آپ کے نبی کی شان ہے. یہ آپ کے نبی کی شان ہے کہ جتنی حاضریاں وہاں ہو رہی ہیں نا، دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی. بس یہ اللہ کے حبیب کا مقام ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو ہر لحاظ سے بے مثل بنا دیا ہے. حاضری کے لحاظ سے بھی بے مثل بنا دیا ہے. فرمایا اتنی حاضری اور کہیں نہیں ہوگی جتنی مدینے میں ہوگی. وہ ایک سعودیہ کے کچھ بڑوں نے بندے اکٹھے کر لیے بڑے بڑے کہ یار یہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم زور لگاتے ہیں مکے جاؤ، مکے جاتے تو ہیں پھر مدینے بھاگ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کوئی طریقہ ہے ایسا کہ یہ صرف مکے جائیں مدینے نہ جائیں؟ وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا سیاح ان کا، اس نے کہا شکر کرو. اس وقت ابھی مدینہ پاک ایئرپورٹ نہیں بنا تھا. کہ شکر کرو کہ ابھی یہ مکہ شریف جدہ اور مدینہ کے راستے میں پڑتا ہے تو یہاں سے ہو کے جاتے ہیں. اگر پہلے ہوتا نا جدہ کے قریب مدینہ، وہیں حاضری لگوا کے واپس چلے جاتے ہیں. وہیں حاضری لگوا کے واپس چلے جاتے ہیں. حضور کے عاشقوں کی کیا بات ہے، حضور کے عاشقوں کی کیا بات ہے، حضور کے مدینے کی کیا بات ہے. اور سنو، مدینے میں جنت موجود ہے. اس وقت مدینے میں جنت موجود ہے. حضور نے خود فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے منبر اور میرے روضے کے درمیان والی جگہ جنت ہے. یہ جنت ہے. تو جنت تو مدینے میں موجود ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے جنت مانگ رہے ہیں. جنت تو اللہ نے اس دنیا میں رکھ دی ہے، اور بلکہ مدینے میں جنت موجود ہے. جنت میں ابھی مدینہ موجود نہیں ہے. جنت مانگتے ہو، مدینہ نہیں مانگتے ہو.
مدینے میں جنت موجود ہے مگر جنت میں فی الحال مدینہ موجود نہیں ہے. جب حضور جائیں گے پھر جنت مدینہ بن جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. جب حضور جنت جائیں گے نا پھر جنت مدینہ بن جائے گی. کیونکہ جب حضور جہاں گئے وہی مدینہ بن گیا. وہ یاروں مکے میں حضور رہے 53 سال. کیا 53 سال رہے. اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے حبیب شہر مکہ کی قسم میں قسمیں اٹھاتا ہوں اس شہر. ذہن میں آ سکتا تھا کہ اللہ شہر مکہ کی قسمیں اٹھا رہا ہے. کیوں؟ کہ وہاں پر کعبۃ اللہ ہے, بیت اللہ ہے, مقام ابراہیم ہے, ملتزم ہے, حجر اسود ہے, آب زمزم ہے, صفا مروہ ہے, عرفات منی مزدلفہ ہے. تو اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے. فرمایا بھول میں نہ رہنا دنیا والوں, سن لو دنیا والوں, بھول میں نہ رہنا, میں ان چیزوں کی وجہ سے قسم نہیں اٹھا رہا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. میرا محبوب جو مکے میں چلتا پھرتا ہے میں اس لیے مکے کی قسم اٹھا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں 53 سال رہے میرے آقا اللہ نے اس کی قسم اٹھا لی, اور جہاں سے 1450 سال آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. 53 سال کی تو یہ شان ہو گئی کہ شہر مکہ کی قسم اٹھا لی. اچھا یہ حضور کے آنے سے پہلے سنیں توجہ سے ایک بات بتاتا ہوں. مکہ شریف اور مدینہ شریف کے حالات کیا تھے؟ حضور کے آنے سے پہلے مکہ میں کعبہ بت خانہ بنا ہوا تھا. خانہ خدا بت خانہ, 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہے ایسا کہ نہیں؟ بت رکھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ کعبے کا لوگ ننگے طواف کرتے تھے. حالات تو اس حد تک بگڑ چکے تھے. اور مدینہ پاک کا نام کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ جاتے تو انہیں کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جاتی. یثرب کوئی تکلیف ہو جاتی, کوئی پریشانی ہو جاتی. مدینہ پاک میں اسے یثرب کہتے ہیں نا, یعنی وہاں پر لوگ جاتے کچھ بیمار ہو جاتے تھے. میں نے کہا مولا راز کیا ہے؟ مکے کے یہ حالات حضور کے آنے سے پہلے, مدینے کے یہ حالات حضور کے آنے سے پہلے. فرمایا 2 راز ہیں. 2 راز ہیں. پہلا راز فرمایا کہ میرے محبوب جہاں نہ ہو وہ جگہیں اجڑ جاتی ہیں. جس جگہ ہمارا حبیب نہ ہو وہ جگہ اجڑ جاتی ہے. محبوب آتا ہے تو آباد ہوتی ہے. حضور آئے تو مکہ آباد ہو گیا اور آج تک آباد ہے. حضور آئے تو مکہ آباد ہوا اور آج تک آباد ہے. حضور آئے تو مدینہ آباد ہوا اور آج تک آباد ہے. تو یہ ایک راز تھا. یہ نہیں کہ مدینے میں بیمار کیوں ہو جاتے تھے, اصل میں مدینے کی زمین حضور کے انتظار میں ترس رہی تھی. تو پھر وہاں وہ پریشانیوں کا اظہار کرتی تھی کہ کب آئیں گے حضور. یہ جو لوگ بیمار ہو جاتے تھے نا, یہ زمین کی پریشانی تھی. مدینے کی زمین پریشان تھی, حضور کب آئیں گے. تو پھر وہ لوگ بیمار ہو جاتے کہ مدینے کی زمین پریشان تھی. مکہ پریشان تھا, اجڑا پڑا تھا کہ حضور کب آئیں گے. اور جب حضور آ گئے تو سبحان اللہ رونقیں بحال ہو گئی. مکے کی ہواؤں میں, طیبہ کی فضاؤں میں, مکے کی ہواؤں میں, طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. سبحان اللہ. مکہ مدینہ حضور کے قدم قدم سے آباد ہے. چلو مدینے چلو. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. تقدیر بنانا, بندے کی بگڑی ہوئی تقدیر بنانا حضور کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا. فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ, ٹیڑھی میڑھی قسمت میں لاکھ پیچ ہوں, 100 بل ہوں, 1000 کج, 1000 ٹیڑھے پن ہوں. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں, 100 بل, 1000 کج, یہ ساری گتھی تیری ایک سیدھی نظر کی ہے. آپ کی قسمت میں کروڑوں خرابیاں پیدا ہو چکی ہے نا, بس مصطفیٰ سے کہو ایک نگاہ کرم فرما دے.
सिर्फ ऐसे हुजूर ने निगाह डालनी है, बेड़ा पार है। वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो किस्मत की तबाहियां थी ना, सारी की सारी एक सेकंड से पहले हवा मंसूरा हो जाएंगी, उड़ के रह जाएंगी। मदीने का पहले नाम यसरब था। पहला नाम यस्रिब था। जी हाँ, यसरब से का मतलब ही ये मुसीबत आला का। जी हाँ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मौलाना उबैदुल्लाह थे शेखुल जामिया, यहाँ पर पढ़ाते रहे जामिया अब्बासिया में। बड़े अजीम उस्ताद थे, बड़े अजीम उस्ताद थे। सैकड़ों हज़ारों लोगों ने उनसे इल्म हासिल किया। कहते हैं मैं मदीने गया, मतलब जब मैं मदीने गया तो जब मैं हाज़री के लिए कदम बढ़ाए ना रोज़ा अनवर की तरफ, कोई सुनहरी जालियों के सामने जाऊं, सोचा कि वहाँ उसके सामने जाऊं तो रास्ते में एक वसवसा आया, एक ख्याल आया। उन्होंने ये अल्फाज बोले कि कुछ टट्टू किस्म के मौलवी हैं जो कहते हैं कि इतने सारे बंदे जब सलाम करते हैं तो हुजूर किस किस की सुनते हैं, किस किस को जवाब देते हैं। मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने ये अल्फाज लिखे, फरमाते हैं कुछ बेहुदा किस्म के मौलवी कहते हैं कि इतने जो लोग हैं, इतने लोग आते हैं लाखों की तादाद में, और उनकी ज़ुबानें भी मुख्तलिफ हैं, हज़ारों ज़ुबानें हैं, ज़बानें भी मुख्तलिफ, तादाद भी इतनी ज़्यादा, किस किस की सुनते हैं, किस किस को जवाब देते हैं। मौलाना उबैदुल्लाह साहब फरमाते बस ये ख्याल आया और मैं आगे गया। कहते हैं जैसे ही सुनहरी जालियों के सामने गया ना, सरकार का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आया और फरमाया उबैदुल्लाह एक एक की सुन रहे हैं और एक एक को जवाब दे रहे हैं। मैं एक एक की सुन भी रहे हैं और एक एक को जवाब भी दे रहे हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया जिसने आकर मेरी कब्र अनवर की जियारत की ना, उसने कब्र अनवर की जियारत नहीं की, बराह रास्त मेरी जियारत की, हकीकी जियारत। हुजूर मौजूद हैं और मुलाकात फरमाते हैं उम्मत से, मुलाकात फरमाते हैं। और मदीने में तो सखावत के दरिया बह रहे हैं, दरिया बह रहे हैं। पहले वो हदीस पाक पढ़ते थे हम रमज़ानुल मुबारक में। एक साहबी कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में हुजूर की सखावत इतनी तेज हो जाती थी, इतनी हुजूर सखावत फरमाते थे, धारे चलते हैं अता के वो है कतराते हैं, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्राते हैं। तो रमजान शरीफ में इतनी सखावत फरमाते हुजूर, साहबा किराम कहते हैं कि तेज आंधी इतनी तेज नहीं चलती जितनी हुजूर की सखावत तेज चलती थी। बांटते थे, अता फरमाते थे, ले जाओ, बांटते थे। तो मैं सोचता था कि पता नहीं वो तेज सखावत कैसी होती होगी, ज़हन में सवाल आता था कैसी होती होगी इतनी तेज सखावत। बस वैसे ही मकसद के कहने की बात है, क्या बस सोच में आता था कि यार कहने की बात है, फ़कत कहने की बात है, इतनी तेज सखावत हो भी कैसे सकती है, ये तो मुमकिन ही नहीं कि तेज आंधी इतनी तेज नहीं चलती जितनी हुजूर की सखावत तेज चलती है। अगर हुजूर की इस हदीस को अपनी आंखों से सच्चा देखना है तो फिर रमजान मदीने में गुजारो, जाओ और देखो कि मगरिब के टाइम लाखों लोग इफ्तार में मौजूद हैं और फकत आधे घंटे के अंदर सारा कुछ बट भी जाता है, नेमतें लोगों को मिल भी जाती हैं और आधे घंटे के बाद दस्तरखान उठ भी जाते हैं। अब बताओ हुजूर की सखावतें रमजान में फास्ट होती हैं कि नहीं होती हैं? होती हैं। सरकार की सखावतें अब वैसे तो हुजूर का तो सारा दिन हर लम्हा रमजान है, लेकिन जब रमजान आ जाता है ना फिर हुजूर मजीद करम की बारिश फरमाते हैं, मजीद। बल्कि जब भी रमज़ान में उम्र करें अगले लोगों ने टिकट बढ़ा देते हैं, फिर रमज़ान में जा रहा है इन्हें को ज़्यादा पैसे गिनो,
باقی ساری قومیں اپنے مذہبی ایونٹس پر ریٹ گھٹا دیتی ہیں، یہ ہم وہ زندہ باد قوم ہیں جو بڑھا دیتے ہیں۔ بالکل کہتے ہیں رمضان آ گئے، لوگ جائیں گے، پیسے بڑھاؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا میں نے ان سے کہا، بندوں سے پوچھا، میں نے کہا یار وہ تو ریٹ بڑھا دیتے ہیں، ان کو ان سے فکر کی گال کہیں نہیں، ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوا، رمضان میں باقی دنوں میں جاؤ نا تو کم از کم کھانے پینے کا 70-80 ہزار لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے، اور رمضان میں سارا کچھ مفت ملتا ہے، ہاں بالکل کثر نکل جاتی پیسے خرچ نہیں ہوں گے کھانے پینے پہ۔ دیکھو میرے نبی کی کیا بات ہے، جس امت کو بلایا روٹیاں مفت کھلا کے بھیج دیا، اور جو لے جانے والے حضور نے فرمایا تو صحیح کھا گنو، خیر ہے تم بھی کھا لو، تم بھی کھا لو۔ جو درمیان میں زیادہ پیسے لیتے ہیں وہ بھی تو مدینے کا صدقہ لیتے ہیں نا، حضور نہیں خالی لوٹاتے کسی کو۔ ابھی کالج میں بیٹھے ہوئے تھے، پروفیسر اسامہ شفیق صاحب 2 سال وہاں گزار کے آئے ہیں مدینے میں۔ اچھا ان صاحب میں جو ایف اے کی تھی نا، یقین کرو انگریزی ایک طرح 4 دفعہ سپلی ہے جتنی ہوتی ہے، وہ اخیر مارتے پاس کیا، مشکل سے پاس ہوا تھا۔ پھر میں مدینہ منورہ چلا گیا وہاں یونیورسٹی میں، تو میں نے بی اے کرنا تھا، اور بی اے کی انگلش تو زیادہ مشکل ہوتی ہے، تو پھر یہ تو بڑا مسئلہ تھا، ایشو تھا میرے لیے، تو بی اے کرنا بھی تھا۔ کہتے میں جو ہے نا روزانہ جاتا، وہ کتاب اٹھاتا بی اے کی انگلش، سنو بھائی توجہ سے، تم کہتے ہو حضور کیا دیتے ہیں، کہتے میں انگلش والی کتاب اٹھاتا، ویسے پڑھتا ہوا نہیں جاتا، ہاتھ میں اٹھا کے چلا جاتا۔ روضہ اقدس کے اندر جو قدمین شریفین کی طرف گیلری ہے، اس گیلری کے اندر حضور کے قدموں کی طرف کتاب رکھ دیتا، کھڑا ہو کے 2 نفلیں پڑھتا، اور روزانہ 500 بار درود پیش کرتا، 2 نفلیں پڑھتا اور 500 بار درود آقا کو پیش کرتا، پھر وہی کتاب اٹھاتا اور حضور سے عرض کر دیتا کہ حضور میرا امتحان ہے۔ کہتے کتاب اٹھاتا لے جا کے واپس رکھ دیا، پڑھتا شڑتا نہیں تھا، بس کتاب چاہتے حضور کو رکھا نا، حضور یہ کتاب ہے جنہیں امتحان دے بڑے، یہ کتاب ہے جس کا امتحان دینا ہے۔ کہنے لگے میں پاکستان کا، میں نے یہاں بی اے کے امتحان کے لیے وہاں سے ٹکٹ کروائی، تو وہ بھی بہت مہنگی، اس وقت بہت مہنگی پڑی، مجھے سارے استاد شاگرد دوست کہنے لگے تو پاگل ہے، فیل ہو جائے گا، پڑھا تم نے کچھ ہے نہیں، اتنی ٹکٹ بھر کے صرف ایک امتحان دینے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں آیا، آ کے میں نے امتحان دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 2 سالوں کے امتحانوں میں پاس ہوا۔ پروفیسر تشریف رکھتے ہیں، ابھی آج سنایا واقعہ، آج ہی واقعہ سنا، میں نے کہا چلو آپ کو بھی سنا دوں، آپ کو بھی سنا دوں، ذرا کوئی رونق لگ جائے گی۔ سعد عامر صاحب، پروفیسر سعد عامر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آکے ان سے بڑی گال سنا واقعہ، اساں جلے مدینے گئے سے نا، ہم جب مدینے گئے، کہنے لگے نا اس وقت مکے مدینے والوں نے نا اپنی کوئی کولڈ ڈرنک نکالی ہوئی تھی، تازہ آئی تھی کہ ان کی اپنی پروڈکٹ تھی، انہوں نے نکالی تھی۔ تو کہتے کہ میں مکہ شریف سے مدینہ پاک آیا، تو مدینہ پاک جب انٹر ہوا نا حرم شریف میں، سنیے گا خود ابھی آج ہی سنایا، موجود ہے، کہتے ہیں کہ بتا کو 1400 سال پہلے دکھا لے، آج سنایا واقعہ۔ کہتے کچھ عرصہ پہلے ہم جب مدینے گئے، اچھا میں نے کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ یار ادھر کیا کہتے ہیں کہ مدینے میں جو بھی مانگو ملتا ہے، مدینے میں جو بھی مانگو ملتا ہے، تو یار وہ کولڈ ڈرنک جو نئی آئی ہے وہ کوئی ہمیں پلاتا۔ کہتے ابھی یہ خیال آیا تھا، پیچھے سے کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ نئی کولڈ ڈرنک جو ان کی پروڈکٹ آئی تھی ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، جی یہ آپ پی لیجئے۔ بس کہتے ہیں ابھی خیال آیا، ادھر سے پیچھے سے ہاتھ رکھا کسی نے، پی لیجئے۔ آپ کو کیا پتا کہ کیا شانیں ہیں ہمارے آقا کی، اللہ نے کیا کچھ مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ محبوب بس بانٹتے جاؤ، جو بھی مانگے دو، جتنا مانگے دو۔ اور سنیے، کئی تاج صاحب ہمارے دوست ہیں لاہور کے، حیات ہیں، کہنے لگے ان صاحب تو کو گانے سنا، میں نے کہا جی بتائیں۔ کہتے جب میں مدینے گیا نا تو میرے ایک دوست کا ہوٹل تھا، اس میں وہ فش کا کاروبار کرتے تھے، میں وہاں رہنے لگا ان کے پاس۔
کہنے کہ کوئی دن وہاں رہا تو فش کھا کھا کے طبیعت اکتا گئی. آج دل کرنے لگا کہ یار کہیں سے کوئی دال وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کا طبیعت تقاضا کر رہی ہے. کہتے ہیں پھر میں چپکے سے نا، مالک کو تو نہیں کہا کہ مجھے دال کھانے کی خواہش ہے، تو وہاں سے کہتے ہیں روزانہ وہ مجھے فش کہتے ہیں کھلاتا تھا. تو کہتے ہیں میں ایسے چل پڑا. ابھی راستے میں جا رہا تھا کہ کوئی دکان وغیرہ ڈھونڈوں، بقالہ ڈھونڈوں. تو کہتے یکدم نا پیچھے سے وہ جو مالک کا جو وہاں پر ملازم تھا نا، وہ بھاگتا ہوا ہے اور آ کے کہنے کہ جی آپ کو بلا رہے ہیں. اس نے کہا جی آج تک تو میں جدھر بھی گیا نہیں بلایا، آج اسے کیا ہو گیا ہے، آج اسے کیا ہو گیا، کیوں بلا رہے ہیں؟ کہتے خیر میں واپس لوٹ گیا. اس کے پاس گیا، وہ بندہ لاہور کا تھا جس کے پاس یہ رہ رہے تھے، یہ بھی لاہور کے. تو اس نے نا جناب کہا جی قاری صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا ہے فش کا کاروبار، ہم صرف یہی تیار کرتے ہیں یہاں پر، ہمارے پاس اور کوئی چیز تیار نہیں ہوتی. لیکن آج میرے دل میں خیال آیا ہے کہ ہم دال تیار کرتے ہیں، تو میں دال بنوا رہا ہوں، آپ نے آج کھانا اسپیشلی ہمارے ساتھ کھانا ہے. کچھ سن رہے ہیں، کچھ سمجھ بھی رہے ہیں، یا صرف سن نہیں رہے ہیں؟ آج دال پکائیے. آج تک ہم نے اس نے کہا ہمیں یہاں پر 20 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، ہم نے آج تک دال تیار نہیں کی کہ روز کی روٹین ہو، آج تک نہیں کی، لیکن آج بھی پروگرام بن گیا. وہی قاری صاحب فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک تھا تو ایک دن ذرا پیٹ میں کچھ گڑبڑ تھی، تو افطار کا ٹائم تھا، مدینہ پاک حضور کے روزے کے ساتھ سبحان اللہ آقا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دسترخوان لگے ہوئے تھے. کہتے پیٹ چونکہ گڑبڑ ہے تو میرا دل کرنے لگا کہ جا کے نا 7 اپ پیتے ہیں کہیں سے. میں یہ سوچا، قاری صاحب فرماتے ہیں یہ سوچا کہ کہیں سے 7 اپ پیتے ہیں. کہتے میں نے نظر دوڑائی دسترخوان پر، شاید کہیں 7 اپ رکھی ہو، ہر چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں وہاں ہر چیز ہوتی ہے، لیکن 7 اپ نظر نہیں آ رہی تھی. کہنے لگے کہ میں یہ دیکھیں میرے تو ایسے اٹھ کے تیاری کی کہ میں جاتا ہوں اور جا کے نا بازار سے 7 اپ لے کے پی جاتا ہوں. ایسے ہی اٹھنے لگا. کہتے ہیں یکدم میں نے سامنے دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے، ہاتھ میں 7 اپ پکڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں 7 اپ پکڑی ہوئی ہے. کہتے میں ابھی آدھا اٹھا ہی تھا، وہ 7 اپ لے کے آیا، میرے سامنے رکھی اور آگے نکل. تو کہتے بندے تو میرے آس پاس اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، بندے تو اور بھی بہت بیٹھے ہوئے تھے، اور میں سامنے رکھی اور چلا گیا. کہتے میں اپنے آقا کی عطاؤں پہ حیران، اپنے سونے محمد کی سخاوتوں پہ حیران. میرے خالو جان حافظ محمد صدیق صاحب جو کہ ہمیں عید پڑھاتے آپ کے یہیں پر عیدین پڑھاتے رہے ہیں، یہ ان کا واقعہ. ان کے بیٹے پروفیسر محمد احمد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ایس سی کالج میں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ابا جی کے ساتھ مدینے گئے، ابا جی کے ساتھ مدینے گئے. حافظ محمد صدیق صاحب جو یہاں جمعہ اور عیدیں پڑھاتے رہے ہیں. کہتے ہم وہاں گئے، ایک دن ظہر کو ضد کر کے بیٹھ گئے. ابا جی سفید داڑھی والے تھے، آج دوپہر کو میں نے نہیں کھانا، حضور کھلائیں گے تو کھاؤں، بس آقا کھلائیں گے تو کھاؤں، ورنہ میں نے ابھی نہیں کھانا جب تک حضور نہیں کھلاتے. کہتے بیٹھے شام ہو گئی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی. عشاء ہو گئی، ہم نے کہا ابا صحیح ہوں اٹھو جلو، ابا صحیح جلو، بس حضور پاک یہ بھی لنگا جڑا باروں کھا تو حضور دے جلو روٹی کھاؤں. نڈھال ہو گئی تھی طبیعت، کہنے نہیں حضور کھلائیں گے تو کھاؤں گا. کہتے یا قدم ایسے بیٹھے ہی تھے کہ ایک بندہ چلتا ہوا آیا، عربی تھا پتہ نہیں غالباً یا کون تھا، ہاں کوئی اور زبان والا تھا، اردو ہی بولتا تھا. وہ آ گیا ہے، آ کے کہنے لگا آپ میں سے حافظ محمد صدیق صاحب کون ہے؟ کہنے لگا ان نون پرسن، ہم جانتے ہی نہیں. تم میں حافظ محمد صدیق صاحب کون ہے؟ تو انہوں نے ہم نے کہتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں حافظ محمد صدیق صاحب، یہ بیٹھے ہیں. اس نے جیب سے نکالے 1600 ریال، آ کر ان کے ہاتھ میں پکڑائے اور کہا جائیں کھانا کھائیں، جائیں کھانا کھائیں، جائیں کھانا کھائیں. کہتے ہیں ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہماری آنکھوں کے سامنے آ کے دیکھیں، بنو روٹی کھاؤ. ایک واقعہ اور مختصر، اسی طرح کے وہاں تو روز ہر لمحہ واقعات ہو رہے ہیں نا. میں تو ان میں سے آپ کو 2-4 سنا رہا ہوں صرف آپ کا ٹیسٹ کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مدینہ ہے کیا اور مدینہ والا ہے کیا.
میں کالج میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک اسٹوڈنٹ آ گیا، سر جی آپ کو ایک واقعہ سنا؟ میں نے کہا ہاں ضرور سنا۔ سر جی ہم گئے تھے عمرہ کرنے، یہ اس نے مجھے خود سنا، میں نے اس کو بلا کے نہیں کرنا، میرا گھڑا ہوا ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ بولوں تو جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ نے کہا سر جی آپ کو ایک بات بتانی ہے، انہوں کو پتہ ہے یہ ذرا مدینہ میں پیار کریں گے اس لیے سناتے ہیں، آپ کو ایک بات سنائیں۔ سنائیے۔ کہنے لگے کہ ہم گئے عمرے پہ، ہمارے ایک ماموں جان تھے، تو ماموں جان کے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے سوچا کہ ان کا ہم خرچہ بھر دیتے ہیں، چلو یہ بھی مدینہ دیکھ آئیں گے، ان کا خرچہ ہم بھرتے ہیں، یہ بھی مدینہ دیکھ آئیں گے۔ کہتے ہم ان کو لے کے چلے گئے، تو خرچہ وہ تو تھے غریب، کہتے ہمارے پاس پیسے تھے، ہم جا کے اپنی شاپنگ وغیرہ کرتے تھے، تو وہ بیچارے وہیں بیٹھے رہتے تھے، وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ ان کا جو ہے نا، کیونکہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ شاپنگ وغیرہ کر لیتے۔ سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے مکے میں چیزیں مہنگی ملتی ہیں اور مدینے میں یہ حکومت نے مہنگے سستے کہتے ہوئے ہیں، اور مدینے میں حضور نے سستی کی ہوئی ہیں۔ اب میری امت آئے گی سستی چیزیں لے کے جائے، حضور بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ جناب والا وہ کہتے وہ وہاں بیٹھے رہتے، ہم شاپنگ کرتے، کہتے ہیں ان کے سوچتے بھی تھے کہ بھئی کوئی ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی کوئی مدینہ سے چیزیں خرید لیتے۔ کہتے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عربی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک پرس تھا، اس نے آ کر نا پرس ان کے سامنے ڈالا اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے مجھے خود سنایا، یہ 1-2 سال پہلے، تو کہتے ہیں انہوں نے دیکھا ان کے سے بیچارے کا پرس نیچے گر گیا ہے، عربی کا پرس نیچے گیا، انہوں نے وہ پرس اٹھایا اور آگے کر کے رکھ دیا، بھئی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پرس وہاں پڑا ہے، اس نے وہ پرس اٹھایا اور اٹھا کر ان کی جھولی میں ڈال دیا، ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس نے اٹھا کر پھر واپس رکھ دیا، میرے نہیں ہیں، میرے نہیں ہیں، میرے نہیں ہیں، لے جاؤ۔ اس نے پھر اٹھایا اور جیب میں ٹھونسے، تیرے ہیں، لاکا یہ تیرے ہیں۔ کہتے ہیں جب انہوں نے اس کو کھول کے دیکھا تو 700 ریال نکلا۔ پھر انہوں نے بھی خوب شاپنگ کی۔ میرے کزن حافظ مسعود صاحب حبیب بینک میں ہوتے ہیں، کہنے لگے مدینے جانے کا شوق بڑا تھا، جا سکتے نہیں تھے، آپ کہہ رہے تھے نا ہم پیسے نہیں ہیں مدینے جانے کے، ٹکٹ آپ کے دل میں موجود ہے۔ کہنے لگے ایک بندہ جا رہا تھا مدینے، کاغذ پہ لکھ کے دے دیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک، یہ بھی انہوں نے مجھے خود سنایا تھا، یہ سارے میرے اپنے سنے ہوئے واقعات ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کاغذ پہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، پیسے تو ہے نہیں، تو کیسے آپ کی خدمت میں حاضر ہو؟ کہنے لگے وہ میں نے اس کو کہا کہ جا کے روضے پاک کے پاس رکھ دینا، حضور جانے کاغذ جانے تیرا کام ختم۔ کہنے لگے بھی 7-8 مہینے گزرے تھے، ایک دن بینک مینیجر نے ہمارے بلا لیا، کہا بھی مسعود ادھر، کہتے کھڑا ہو گیا، ادھر آ کے گلے ملو، مبارک ہو۔ میں کس چیز کی مبارک بھائی؟ کہنے لگے وہ اوپر اپنی جو مین برانچ ہے نا حبیب بینک کی، وہاں پر ہر سال سارے پاکستان کے ملازمین کے لیے عمرے کے ٹکٹ کی قرآن اندازی ہوتی ہے، اور اس مرتبہ قرآن اندازی میں تیرا نام نکلا ہے۔ اس مرتبہ قرآن اندازی میں تیرا نام نکلا ہے۔ کہتے میں تو اچھل پڑا، واہ میرے آقا کیا کرم فرماتے ہیں، واہ حضور کیا سخاوتیں فرماتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو چند ایک واقعات سنائے، اس طرح کے واقعات وہاں ہر لمحے ہو رہے ہیں۔ میری اپنی بہن کہیں سبحان اللہ کہتے میرے ساتھ روز، یہ کہتے میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں، روز میرے ساتھ بڑا کرم ہوتا تھا۔ وہ علیحدہ واقعات کا ٹائم ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں اتوار والے دن 11 دسمبر کو ہم 11 بجے یہاں باولپور سے ملتان شریف روانہ ہوں گے۔ مدینۃ الاولیاء سے شام کو مدینۃ الرسول کی فلائٹ ہے، آپ سب کے سلام بھی عرض کریں گے اور آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے۔ آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں کہ آقا میرے اوپر بھی کرم فرمائیں، آپ سب کے اوپر بھی کرم فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کو مقبول حاجی نصیب فرمائیں۔